بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر ہے۔ اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ آپ خشک گھاس پر بیٹھتے تو اچانک ان کے نیچے اور ارد گرد کی گھاس سرسبز ہو کر لہرانے لگتی تھی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں واعظ فرمایا۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا، مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ اس کے بعد یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دو سمندروں، ایک قول کے مطابق بحر روم اور بحر فارس کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ یہ بات جب تک مجمع بحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انہیں مچھلی یاد آ جائے اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا ہوگا۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے، اور جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درستی و حق کی بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کے ایک یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا اور کافر تو بہرحال وہ تھا، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ چنانچہ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا، جبکہ آگے معاملہ یہ تھا کہ راستے میں آگے ایک بادشاہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی و کفر پر ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے گا جو والدین سے ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ان کی عقل کامل ہو جائے، قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کی اصل تشریح و تفصیل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔